فرماتے رہیں بآواز بلند نعرہ الصلوات۔ ایک سورہ فاتحہ جناب ڈاکٹر کاظمی صاحب کے خانوادے کے تمام مرحومین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت المرتضویہ واتم نعمته علینا بالہدایت الحیدریہ ونصلی ونسلم علی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبیبک وحبیبنا بالقاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا شب شہادت اسیر بغداد مولا ابو ابراہیم موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ آلاف التحیت والثناء ہے، اور کوشش یہ ہے کہ جب تک گفتگو جاری رہے گفتگو کا ہر نقطہ ذات اقدس امام موسیٰ کاظم کا طواف کرتا رہے۔ ذکر اس امام کا ہے کہ جس نے زندان میں رہ کر اسلام کو رہائی عطا کی ہے۔ یہ فقط خطیبانہ رنگ آمیزی نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ اگر وجود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نہ ہو تو نہ فقہ ہم تک پہنچ پاتی، نہ عقائد ہم تک پہنچ پاتے، نہ احادیث نبوی ہم تک پہنچ پاتی، نہ قرآن کی تفسیر پہنچتی، نہ محمد کی حدیث پہنچتی۔ اور اسے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا اس خطاب میں کہ جو چاہتا یہ تھا کہ مختصر رہے، لیکن ہمارے محسن اور معزز ڈاکٹر کاظمی صاحب نے یہ حکم دیا کہ
انہوں نے تو ریکویسٹ کی، لیکن میں اپنے لیے تعمیل حکم کے طور پر کہ مولانا پاکستان میں بھی بہت سارے مومنین اسے لائیو سن رہے ہیں، تو آپ اپنے پورے وقت کے مطابق خطاب کیجئے۔ تو کوشش یہ ہے کہ مولا کے بارے میں جو کچھ اس بندہ حقیر سے ہو سکتا ہے وہ عرض ہو جائے۔ کل کی گفتگو سے مربوط بات شروع ہوگی آج، اور انشاءاللہ کل پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا میں جو شہادت کی مجلس ہے اس وقت تک یہ موضوع جاری رہے گا۔ دو ائمہ ایسے ہیں ہماری تاریخ کے کہ جنہیں اکیڈمک اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا ہے، علمی اختلاف شدت کے ساتھ ان کے سامنے برپا کیا گیا۔ ایک ہمارے 7ویں امام ہیں اور ایک ہمارے 11ویں امام ہیں، مولا ابو محمد حسن بن علی العسکری علیہ السلام۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، 7ویں امام کے لیے جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو فقط مظلومیت کا تصور آتا ہے جو یقیناً درست ہے، لیکن بسا اوقات ایک بیچارگی کا تصور بھی آ جاتا ہے جو کہ مناسب نہیں ہے۔ امام کاظم کی زندگی انتہائی شجاعانہ ہے، زندان میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جو ضعف یا کمزوری پر دلیل بن سکے۔ 14 برس کی قید وہی کاٹ سکتا ہے کہ جو وارث شجاعت حیدری ہے۔ بیچارگی کا تصور نکال لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اے میرے ساتھ آپ انشاءاللہ۔ ابن عربی جو سنی عالم ہیں، انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لئے لکھا انہو مروح الروح ومصور اللوح محراب الحرم والمعلم بالقلم۔ اس نے یہ لکھا کہ بظاہر تمہیں یہ لگے ان کی زندگی میں کہ وہ زندان میں ہے، لیکن مروح الروح، ہر ذی روح کو راحت عطا کرنے والا موسیٰ بن جعفر ہے۔ ہر ذی روح میں جو راحت ہے وہ موسیٰ بن جعفر الکاظم کی وجہ سے، ایک سنی عالم لکھ رہے ہیں۔ لیکن خطیب بغدادی نے بھی امام موسیٰ کاظم کے فضائل لکھے ہیں جو سنی عالم ہیں، جو کہ بغداد اہل سنت کا علمی مرکز رہا ہے، لہٰذا وہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اور میں اس طرف تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ ایک زمانے میں شیعہ علمی مرکز بھی تھا، شیخ مفید کی قبر امام موسیٰ کاظم السلام کے حرم میں۔ پھر شیخ طوسی جو شیخ مفید کے شاگرد تھے، انہیں ہجرت کرنا پڑی جب بغداد میں ان کے کتاب خانے کو جلایا گیا، اور وہاں ان کے لیے سرزمین تنگ کر دی گئی، انہیں شہر بدر کر دیا گیا۔ تو شیخ طوسی جو حرم مولا کائنات کے باہر باب طوسی میں مدفون ہے، وہاں انہوں نے نجف میں ہجرت فرمائی، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ میں زندگی گزاروں گا جوار امیر المومنین میں۔ تو وہ اپنی کتابوں کو کھو کر آئے تھے وہاں سے، گھر بار لٹا کر آئے تھے وہاں سے، لیکن ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، اور یقیناً ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ اللہ نے اہتمام کیا کہ شیخ طوسی کی اس ہجرت کی وجہ سے نجف کے حوض علمیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ مؤسس حوض علمیہ نجف اشرف شیخ طوسی ہیں، اور 1000 سال تک نجف اشرف میں جو کچھ ہوا ہے وہ مرہون منت ہے شیخ طوسی کا۔ تو ایک زمانے تک بغداد علمی مرکز تھا، اور اس کے بعد پھر اہل تشیع کے لیے کم از کم نجف اشرف ہو گیا۔ لیکن بہرحال بغداد میں جو بزرگ علماء اہل سنت گزرے، انہوں نے جب کتابیں لکھی تاریخ بغداد پر، تو انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، انکلوڈنگ ابن عربی، انکلوڈنگ خطیب بغدادی۔ تو اس نے لکھا کہ لأنہ مروح الروح ومصور اللوح، کہ ہر ذی روح میں راحت عطا کرنے والا موسیٰ بن جعفر ہے، اور پھر یہ کہا کہ مصور اللوح ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو تم مانگ رہے ہو ان سے وہ تمہاری تقدیر میں ہے یا نہیں، تو فکر نہیں کرنا، تم ان سے مانگ رہے ہو کہ جو لوح محفوظ کی صورت بنانے والا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لوح محفوظ پر تصویر بنانے والے کا نام موسیٰ کاظم ہے، ابن عربی نے لکھا۔ اور اس کے بعد لکھا کہ والمحراب الحرم، جو حرم خدا ہے،
اس حرم خدا کے محراب کو تصور کرو تو وہ موسی کاظم ہے، حرم کا محراب۔ والمعلم بالقلم، اور یہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ قلم سے انسانوں کو تعلیم کرتا ہے، وہ قلم موسیٰ بن جعفر ہے، جس کے ذریعے معارف خداوندی انسانوں تک پہنچتے ہیں، وہ موسیٰ بن جعفر ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کہ جس نے قلم کے ذریعے سے انسانوں کو تعلیم دی۔ کہا وہ جو قلم ہے، وہ قلم در حقیقت موسیٰ کاظم ہے، اور یقیناً ابن عربی کی مراد یہ ہے کہ وہ موسی کاظم بھی ہیں، ان کے آبائے طاہرین بھی ہیں، اور ابنائے طیبین بھی ہیں۔ خود بخود یہ تمام ہستیاں اس میں شامل ہیں، ایک کا نور دوسرے کے نور سے ملا ہوا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جو امام نے خود فرمایا کہ جب امام سے پوچھا گیا، امام صادق علیہ السلام سے بات نکلتی چلی جائے گی کہ حسن اور حسین میں افضل کون ہے، تو امام نے فرمایا کہ اِنَّ فَضْلَ اولنا یلحق بآخرنا، ہمارے پہلے کی فضیلت آخر تک ملحق ہوتی ہے، آخر کی فضیلت وہیں پہلے ہی سے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مسلسل القدر فی السلاسل، ابھی ابن عربی کا ایک کلام پورا تو نہیں سنا سکوں گا، جتنا ہو سکے پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ مسلسل القدر فی السلاسل، اس نے کہا کہ یہ جو موسی کاظم ہے نا، یہ خود تو زنجیر پہنتے ہیں لیکن تقدیر کو زنجیر پہناتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ابتدائی مجلس میں جو بے چارگی والا ہمارا تصور ہے وہ نکل جائے۔ آپ ان امام کی مجلس میں نہیں ہیں کہ بس جن کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، آپ ان امام کے مجلس میں جو چاہے تو لوح محفوظ پر آپ کی تقدیر لکھ سکتا ہے۔ اللہم صلی مسلسل القدر فی السلاسل مسکن القواری والزلازل، اور کہا یہ وہ موسی کاظم ہے کہ جو قیامت کے زلزلوں میں تمہیں سکون عطا کرنے والا ہے۔ الذی وراء العرش لہ المنازل، کہ جن کی منزلیں فرش پر نہیں ہیں، جن کی منزلیں عرش سے اوپر ہیں۔ ایک اہل سنت ابن عربی عالم وہ لکھ رہے ہیں امام موسی کاظم علیہ السلام کے لیے، وہاں سے پڑھ رہا ہوں ان کی کتاب سے، اور پھر اتنا لطیف جملہ ہے یہ کہ ساری زندگی بھی انسان وجد میں رہے تو کم ہے، کہ محبوس الاعداء و حابس القضاء، یہ وہ ہے کہ دشمنوں نے جسے قید میں رکھا ہے لیکن اس نے قضاء و قدر کو اپنی قید میں رکھا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے مقام امام موسی کاظم علیہ السلام؟ تو عزیزوں یہ وہ امام ہیں کہ جن کے لیے علمی اختلاف کی وہ فضا ایجاد کی گئی ہے کہ جہاں ہر طرف سے، وہ لفظ جو میں نے استعمال کیا، اکیڈمک اپوزیشن ہے شدید امام کی۔ ابھی خطبے میں نے وہ درود و سلام پڑھا کہ جو حضرت حجت سے متعلق ہے، جس میں ہر امام کی وہ خاص صفت جو حضرت حجت تک ظاہر ہوگی اس کا ذکر ہے۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ وسولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ، جب امام کاظم علیہ السلام پہ بات آتی والعلوم الکاظمیہ، عالم آل محمد امام کاظم علیہ السلام، امام موسی کاظم کا علم حضرت حجت کی ذات اطہر سے ظاہر ہوگا۔ ہر امام کے لیے جو صفت استعمال کی گئی اس کی کوئی خاص وجہ ہے، والعلوم الکاظمیہ۔ تو امام علیہ السلام کے لیے وہ سامنے ایک علمی اختلاف کی ایسی فضا ہے کہ لوگ آل محمد کے بارے میں مشکوک ہو جائیں کہ ان کی تعلیمات صحیح ہیں، ان پر عمل کریں، ان پر عمل کریں۔ ایک مرتبہ ہوتا نا کہ جو انگریزی کا بھی شاید محاورہ ہے کہ اگر تم انہیں اپنا بنا نہیں سکتے تو کنفیوز کر دو، تو اتنا کنفیوژن پھیلا دو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ حق کا ہے باطل کا ہے۔
اچھا، اس کے لیے آپ کو کچھ تاریخوں کو سمجھنا ضروری ہے، کچھ ڈیٹس آپ کی زبانوں کے زبان ہونی چاہیے، آپ کو یاد ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ سن 11 ہجری ہے شہادت سرکار ختمی مرتبت و شہادت سید کونین سلام اللہ علیہ۔ سن 40 ہجری شہادت امیر بیان مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سن 50 ہجری شہادت مولا ابو محمد امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ سن 61 ہجری شہادت سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ سن 95 ہجری شہادت امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام۔ سن 114 ہجری شہادت مولا ابو جعفر محمد ابن علی الباقر علیہ السلام۔ سن 148 ہجری شہادت امام ابو عبداللہ جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام، یاد رکھیے گا 148 ہجری کو۔ سن 183 ہجری شہادت امام ابو ابراہیم موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ سن 203 ہجری شہادت مولا ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام۔ سن 220 ہجری شہادت مولا ابو جعفر محمد ابن علی التقی الجواد علیہ السلام۔ سن 254 ہجری شہادت امام ابو الحسن علی ابن محمد النقی الہادی علیہ السلام، اور سن 260 ہجری شہادت مولا ابو محمد حسن ابن علی العسکری علیہ السلام۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اب ان کے بعد تو پھر وہ حجت ہیں کہ آنکھیں بچھی ہوئی ہیں یمین و یسار میں، ارماں مچل رہے ہیں دل بے قرار میں، ایک میں ہی منتظر نہیں اے منتظر امام، محشر رکا ہوا ہے تیرے انتظار۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ امام کا جو زمانہ امامت شروع ہو رہا ہے وہ 25 شوال سن 148 ہجری امام جعفر صادق السلام کی شہادت ہے۔ 148 ہجری سے زمانہ امامت 183 ہجری 183 ہجرہ، 35 سال کا زمانہ امامت ہے۔ امام کی ولادت ہے 126 ہجری۔ مولا باب الحوائج موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہے، مولا باب الحوائج ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ولادت کے عین 100 سال بعد۔ ایک باب الحوائج کی ولادت ہے، اس کے بعد 1 صدی بعد دوسرے باب الحوائج کی ولادت ہے۔ یہ پھر کبھی جشن کے موقع پر کہ اس میں کیا راز ہے پھر۔ اچھا، عرض یہ ہے کہ 148 ہجری سے جب زمانہ امامت امام کا شروع ہو رہا ہے، اس زمانے میں تمام فقہائے اربعہ امام اہل سنت ان سب کا زمانہ بنتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا۔ میں اکیڈمک اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں۔ 150 ہجری میں وصال ہے امام ابو حنیفہ کا، یعنی زمانہ امامت امام موسیٰ کاظم کو درک کیا ہے، اور یہ تو زمانہ امامت کی بات ہو گئی نا، امام کی ولادت تو 126 ہجری ہے، بلکہ یہ واقع تاریخ میں موجود ہے جیسے ہم نے پیش کر دیا ہے میڈیا پر بہت پہلے، اور وہ پھر آگے کافی وائرل بھی ہوتا رہا ایک حد تک، کہ ایک فقہی مسئلہ جس میں یہ اختلاف ہے، فقہ حنفی میں اگر کہیں کوئی نماز انجام دے رہا ہے تو نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کہیں کسی ایسے مقام پر موجود ہوں تو وہاں فوراً وہ آپ کو روک دیتے ہیں۔ لیکن فقہ جعفری میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنے یہاں مسجد میں امام بارگاہ میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سامنے سے بہت سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو امام موسیٰ کاظم کی بچپن کی بات ہے یہ، کہ جب امام ایک ایسے مقام پر نماز پڑھ رہے تھے کہ امام ابو حنیفہ نے شکایت کی ہے امام موسیٰ کاظم کی امام جعفر صادق سے، اور کہا کہ آپ کے فرزند ایک ایسی جگہ نماز پڑھ رہے تھے جہاں میں نے دیکھا بہت سے لوگ گزر رہے تھے۔ تو امام جعفر صادق نے جواب نہیں دیا اور فرمایا کہ میرے بیٹے سے پوچھ لو کہ وہ وہاں کیوں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ آئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس، اور آ کے انہوں نے پوچھا کہ آپ یہاں نماز پڑھ رہے تھے جہاں بہت سے لوگ آگے سے گزر رہے ہیں۔ تو امام ہی وہ کیا کہ جو قرآن سے جواب نہ دے پائے۔ امام نے سورہ قاف کی آیت پڑھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہ رگ حیات سے زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ امام موسیٰ کاظم نے کہا کہ میرا اللہ میرے اس قدر قریب ہے کہ کوئی کتنا بھی سامنے سے گزرتا جائے میرے اور اللہ کے درمیان سے کوئی گزر نہیں سکتا۔ امام موسیٰ کاظم
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام ابو حنیفہ کا زمانہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا۔ امام شافعی ان کی ولادت ہے 150 ہجری اور ان کی وفات ہے 204 ہجری، یعنی مکمل زمانہ امامت امام موسیٰ کاظم کو درک کیا ہے۔ امام مالک کی ولادت ہے 95 ہجری، وفات ہے 179 ہجری۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے زمانے کو بہت حد تک پورا درک کیا ہے۔ امام شافعی کی ولادت ہے 164 ہجری 164۔ 9 سال کے سن میں فتویٰ دینے کے قابل ہوئے۔ 9 سال کے سن میں ایک الگ درس ہوتا تھا ان کا مستقل بغداد میں۔ اچھا، ایک بات جو انصاف کے ساتھ ہے وہ ہونی چاہیے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی تو بہت سے علماء کو بلایا گیا تھا اس بات کی گواہی کے لیے کہ ان کی طبعی موت ہوئی ہے، جن میں امام احمد ابن حنبل بھی شامل تھے۔ لیکن جب وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے کفن کو ہٹایا تو انہوں نے دیکھا کہ اگر تم مجھے ساری زندگی بھی قید کر کے رکھو تو میں گواہی نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سر تپا تازیانوں کے نشان موسیٰ بن جعفر کے بدن پہ موجود ہے، تو انہوں نے گواہی نہیں دی۔ تو 4 ائمہ اہل سنت وہ موجود ہیں امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں، جہاں ان سب کے فتوے مختلف ہیں اور امام سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بات تشنا نہ رہ جائے، 2 ائمہ کے نام لیے نا میں نے کہ جن کے زمانے میں ایک خاص قسم کی اکیڈمک اپوزیشن ہو رہی ہے، 7ویں امام کا زمانہ اور 11ویں امام کا زمانہ۔ کبھی تفصیل سے 11ویں امام کے زمانے کے بارے میں عرض کروں گا، لیکن بات یہ رہ جائے آپ کے ذہن میں کہ 11ویں امام کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ ہے کہ جب تمام صحاح 6 کے مصنفین، وہ امام ابو محمد حسن بن علی العسکری کے زمانے میں، امام بخاری، امام مسلم نیشاپوری، امام ابن ماجہ، امام نسائی، امام ابو داؤد، یہ سب ہیں 11ویں امام کے زمانے میں۔ کاش میری بات پہنچ سکے۔ یہ جو سب حدیث نقل کرتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اپنے راوی سے جس نے بیان کیا، اس نے سنا اس کے شیخ الاجازہ سے، اس نے سنا اس کے استاد سے، اس نے سنا ایک اور راوی سے، اس نے سنا رسول اللہ سے۔ یہ اس طرح سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی نہیں ہے ایسا جو یہ کہہ سکے کہ عن جدی عن ابی عن ابی ہے عن ابی ہے۔ ذرا اپنے مذہب کی حقانیت تو سمجھیے گا، فخر ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ اس سلسلے کے ماننے والے ہیں کہ جہاں پر نہ گناہ کا تصور ہے نہ اشتباہ کا تصور ہے، جہاں حدیث جب بیان ہوتی ہے تو پورا عصمتی سلسلہ ہے۔ اسی کو حدیث سلسلۃ الذہب کہتے ہیں جو مولا رضا علیہ السلام نے بیان کی تھی۔ تو 11ویں امام جب حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عن جدی، آپ نے کہا دوبارہ میں کہہ دوں، عن ابی عن جدی عن ابی ہے 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 عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ سند کو لے آئے عالم اسلام میں ایسا، میں اپنا سر جھکا دوں گا۔ یہ جملہ ذہن میں رہ گیا، انشاءاللہ تفصیل کبھی 11ویں امام کی مجلس میں یا 11ویں امام کے جشن میں۔ اچھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ ہے۔ امام ابو حنیفہ فتویٰ دیتے ہیں قیاس سے، امام شافعی فتویٰ دیتے ہیں، امام مالک فتویٰ دیتے ہیں، امام احمد بن حنبل فتویٰ دیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو یہ کہہ سکے کہ عن ابی عن جدی، سوائے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک علمی طاقت ہے وہاں۔ میں نے کیا عرض کیا، ماحول ایسا ہے کہ اتنے سارے اقوال، اتنی ساری فکریں، اتنے سارے نظریات، آئیڈیالوجیز تقریباً آج سے ملتا جلتا نہیں ہے ماحول کہ آپ بالکل کنفیوز ہو جائیں کہ صحیح کون بول رہا ہے، یہ امامے والا یا وہ امامے والا، یہ ممبر والا وہ ممبر والا۔
یہ بات کرنے والا وہ بات کرنے والا، پھر یہ مسلک والا وہ مسلک والا، یہ فرقے والا وہ فرقے والا، صحیح کون بول رہا ہے پتہ نہیں۔ آپ دیکھیے کہ سلسلہ سند جس کا دین جڑتا اس سند سے ہے کہ جہاں پر غیر معصوم کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بات واضح ہو رہی ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، آئیڈیل ہمیشہ بنائیے معصوم کو، غیر معصوم کو نہیں۔ کیا کہنے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کیوں؟ جب آپ غیر معصوم کو آئیڈیل بنائیں گے کہیں نہ کہیں جا کے ہرٹ ہوں گے، آپ کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی۔ ایک عالم میں اور معصوم میں فرق یہ ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی عالم دور دور رہو تو اچھا ہے، قریب جاتے ہیں تو بہت سی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، جو حقیقت بھی ایک حد تک، کیونکہ عالم غیر معصوم ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ حرام ہی کر رہا ہو سکتا ہے اس کی شان کے مطابق وہ چیزیں آپ نہ سمجھیں، آپ کو ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ اچھا یہ بھی کہہ دیں گے یا یہ بھی کر دیں گے، ایسا ہوتا ہے کبھی، اور آپ میں بھی اتنی وسعت قلبی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو قبول کریں ایز این عالم اور ایز اے معصوم۔ فرق ہے عالم اور معصوم میں کہ جتنا آپ عالم سے قریب ہوں گے شاید اتنا کسی حد تک متنفر ہوتے جائیں، اور معصوم وہ ہے کہ جتنا آپ ان سے قریب ہوتے جائیں اتنے ہی ان کے مداح بنتے جائیں۔ بات بات ہو رہی ہے۔ اپنا آئیڈیل بنائیں امام معصوم کو۔ آپ درس حاصل کر سکتے ہیں کسی عالم سے۔ اس وقت ایک جو تصور یہ بھی بن گیا ہے، چاہے وہ علماء ہوں نوحہ خان ہوں، اس میں ایک سیلیبریٹی اسٹیٹس ساتھ میں جوائن ہو گیا ہے، جو مناسب نہیں ہے، اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے۔ اس کے پھر اپنے ایک نقصانات ہوتے ہیں۔ پھر جب آپ وہ ٹائٹل ساتھ میں چاہے ان آفیشیلی جوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ بھی ویسے ہی ریئیکٹ کرنے لگتے ہیں۔ تو عالم سے، ایک نوحہ خان سے، ایک منقبت خان سے آپ ذکر اہل بیت کو لیں، آپ کے لیے جو معیار ہے وہ علی اور اولاد علی۔ یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ کیا کہنا؟ اب عرض یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں یہ ائمہ اربعہ ہیں۔ دوسرا سلسلہ ہے صوفیوں کا، کم سے کم 4 مشہور صوفی وہ امام کے زمانے میں، سفیان ثوری ہے، عبداللہ ابن مبارک ہے، شقیق بن ابی ابراہیم بلخی ہے، معروف کرخی ہے، یہ سب 7ویں امام کے زمانے میں۔ اچھا، صوفیوں کا سلسلہ یہ ہے کہ انہیں بنی عباس نے بڑا پروموٹ کیا، اس لیے کہ خود کی زندگی عیش و عشرت میں تھی، تو لوگ چاہے ان کی بادشاہت کی وجہ سے ان کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتے، لیکن دل میں تو یہ سمجھتے تھے کہ دیکھو یہ تو دنیا دار لوگ ہیں، جو زہد تقوی ہے وہ تو آل محمد کے پاس ہے۔ انہوں نے صوفیوں کو اس انداز سے پریزنٹ کیا کہ نہیں ٹھیک ہے، یہ دنیا دار ہیں، اگر تمہیں زہد و تقوی چاہیے تو دیکھو یہ ہیں، آل محمد کے پاس نہ جاؤ۔ اس پر بھی کم از کم 2 سے 3 مجلس ہو سکتی ہیں، وقت نہیں ہے میرے پاس، میں ہر بات پہ کہتا رہوں۔ سفیان ثوری کا ایک واقعہ میں نے شاید میرے خیال میں پنجن سالیو وکٹوریا کی مجلس میں پڑھا تھا کہ اس کا طریقہ مثلا یہ تھا کہ بظاہر ایک کھردرا لباس پہن کر وہ گھومتا رہتا تھا، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو میں تو بڑا متقی پرہیزگار ہوں۔ کیا بات ہے؟ جس نے تقویٰ کی صحیح تعریف کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ اس نے امام پر اعتراض کر دیا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں آل محمد کو کہ وہ اس طرح کے لباس میں ہیں، جیسے کہ ایک عام امام علیہ السلام کا لباس، 6 امام 7 امام، یہ بھی تصور ذہن سے نکال دیجئے گا کہ ہمیشہ ہی بہت فقیر ہوتے تھے، نہیں، دولت کون و مکا تو ہے ہی امام کے پاس، لیکن ظاہری دنیاوی اسباب کے اعتبار سے بھی امام علیہ السلام ثروت مند تھے، ہاں لیکن اتنا بانٹ دیتے تھے کہ پھر خود فاقے بھی کر لیں لیکن کسی فقیر کو انہوں نے
خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس جب لباس ہوتا تھا اور وہ لباس عام مناسب معاشرے کے اعتبار سے وہ ایک مناسب اچھا لباس پہنتے تھے، اور سفیان ثوری نے کہا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ایسا لباس پہنا، وہ دیکھیں میں نے کھردرا لباس پہنا، اور اس نے اپنے تقوی کا اظہار کرنا چاہا۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے حلال سے عطا کیا ہے، میں اس کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اس لباس کو پہنتا ہوں۔ اور اس کے بعد امام نے اپنی آستین کو الٹا، اور اس کے اندر ایک کھردرا لباس تھا جو کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ امام نے کہا یہ میں نے اپنے نفس کے لیے اندر پہنا ہوا، اور پھر امام آگے بڑھے اور اس کا کھردرا لباس امام نے الٹا، اس کے اندر ملائم لباس تھا۔ امام نے کہا تیرے تقوی میں بھی دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، تو نے دوسروں کو دکھانے کے لیے کھردرا لباس پہنا اور اپنے نفس کے لیے اندر ملائم لباس پہنا۔ اب یہ صوفیہ بھی ہیں کہ جو دین کی ایک تصویر پیش کر رہے ہیں ساتویں امام کے زمانے میں۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ جہاں یونان کے فلسفے کا عربی میں ترجمہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنے دین کو عقل پر تولو پہلے، لا دین لمن لا عقل لہ، اس کا کوئی دین ہی نہیں جس کے پاس عقل نہیں ہے۔ تو ایک گروہ ایسا کریٹ کر دیا جائے فلسفرز کا کہ جو بات فلسفے میں صرف عقل پہ بات ہوتی ہے، اور وہ عقل کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کریں کہ وجود حق سبحانہ و تعالیٰ ہے ہی نہیں، وجود خدا نہیں ہے، کائنات مادے سے۔ عقل تمہاری اس بات پر تمہیں مجبور کرتی ہے کہ تم یہ مانو کہ کائنات ایک مادے سے اور اسی مادے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ یعنی دین کا اگر تم عقل مند ہو تو تمہارا دینداری سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب اس لیے کہ دین کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اگر کوئی عقل کو سمجھنا چاہتا ہے انٹلیکچولی کسی معاملے کو، تو وہ آل محمد کے پاس نہ آئے، وہ جائے فلسفرز کے پاس۔ جو زاہدانہ زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ جائے صوفیہ کے پاس، جو فقہ چاہتا ہے وہ جائے ائمہ اربعہ کے پاس۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ کیا کہنے امام نے ہشام ابن حکم سے کہا کہ عقل کیا ہے؟ عقل یہ ہے کہ یصدق الصادق علی اللہ ویکذب الکاذب علی اللہ۔ عقل تو در حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کے بارے میں سچ بول رہا ہے تم تصدیق کر دو، جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی تکذیب کر دو۔ یہ ہے عقل۔ پھر کہا العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ عقل وہ ہے کہ جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کر لیا۔ اللہ اکبر۔ باقی مکاری اور شیطنت ہے، عقل نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ زمانہ ہے ساتویں امام کا، اور قدرت نے چاہا ہے کہ اے موسی کاظم آپ ان باطل فقہا کا بھی مقابلہ کریں، فلسفرز کا بھی مقابلہ کریں، صوفیوں کا بھی مقابلہ کریں، اور ساری زندگی قید میں بھی رہیں۔ لہٰذا حماد ابن عیسیٰ امام کے بہت قریبی ترین صحابی ہیں، اصحاب اجماع میں سے۔ امام نے وہ اصحاب اجماع خلق کیا آج جنہیں اصحاب اجماع کہا جاتا ہے، یعنی وہ روایت اگر کوئی حماد ابن عیسیٰ تک پہنچ جائے نا تو اس کے بعد آگے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ روایت کی سند صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یہ اصحاب اجماع امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے عطا فرمائے، ان میں سے بہت سے۔ اور پھر امام نے حماد ابن عیسیٰ کو لکھوایا، ہشام ابن حکم کو لکھوایا، کیونکہ دور تشریح گزر چکا تھا، دور تدوین ہے، یہ لکھو۔ اور امام کے پاس جتنا موقع میسر آیا امام لکھواتے رہے، سبحان اللہ۔ بس عزیزوں بہت زیادہ طول کلام نہیں، تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ وجہ تھی کہ پھر امام کو قید میں رکھنا ہے انہوں نے، تو قید کی مدت کے لیے بھی کہیں 7 سال ہے، کہیں 10 سال تاریخ میں، 14 سال اور 24 سال تک بھی ہے۔ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی، مرزا دبیر۔ اس سے بہتر شعر شاید امام موسیٰ کاظم اسلام کے مصائب کا ممکن نہ ہو۔ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی۔ تو امام کو اس سے بڑی کیا مظلومیت ہوگی کہ ان کے اپنے جد کے حرم سے گرفتار کیا گیا مدینہ میں، اور امام کو پہلے پہنچایا گیا بصرہ، امام موسیٰ کاظم اسلام بصرہ پہنچایا گیا۔ بصرہ میں ہارون کا چچا زاد بھائی جس کا نام ہے عیسیٰ کا تم رکھو اپنے پاس۔ 1 سال تک امام موسیٰ کاظم اسلام بصرہ میں رہے۔ اس نے خط لکھا 1 سال بعد، تاریخ میں خط موجود ہے،
ہارون رشید کو، اور اس نے کہا کہ تو نے کس سید کو میرے پاس قید کے لیے بھیج دیا؟ اس لیے کہ جب صبح کی نماز سے یہ فارغ ہوتا ہے تو اتنا طویل سجدہ شکر کرتا ہے کہ ظہر کا وقت آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ظہر کی نماز کے بعد جب ظہر کی تعقیبات سے فارغ ہوتا ہے تو فوراً عصر کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور عصر کے بعد مغرب کی تیاری کرتا ہے، اور مغرب کے بعد یہ افطار کرتا ہے، اور افطار بھی 2 لقموں سے کرتا ہے، اور پھر ساری رات عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو نے کس سید کو میرے پاس قید میں بھیج دیا؟ تو میں اس سید معظم کو اپنی قید میں نہیں رکھ سکتا۔ اگر تیرے جواب میں تاخیر ہوئی تو میں انہیں آزاد کر کے مدینہ بھیج دوں گا۔ والی بصرہ کا خط بغداد کے حاکم کے نام۔ ہارون رشید نے فوراً ایک خط لکھا کہ انہیں میرے پاس بھیجو، اور پھر ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظمی السلام کو اپنے پاس بلوایا اور سندھی بن شاہق کے حوالے کیا۔ سندھی بن شاہق جو یہودیت کی طرف مائل ہے، اور اس نے امام پر وہ بے تحاشا مظالم ڈھائے کہ پھر ایک وقت وہ آیا کہ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ خلصنی یا رب، پروردگار اب میری راحت موت میں ہے تو مجھے موت دے۔ اب تو مجھے موت دے دے۔ عزیزوں، جو امام سے سبق لینے والی بات ہے نا کہ فقہاء اربعہ، سارے صوفیہ، سارے فلاسفہ سب امام کے مخالف ہیں۔ آپ کو مجال ہے کہ کوئی ایک لمحہ ایسا مل جائے کہ جہاں امام نے فلی یا ٹیکٹیکلی ایک کام کرنے کی کوشش کی ہو کہ ہم کسی کو اپنا ہم نوا بنا لیں اور پھر کوئی کام آگے بڑھا لیں گے۔ نہ، اگر ساری دنیا باطل ہے تو ہم باطل کہیں گے، سب کو باطل کہیں گے، سب کو باطل کہیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو باطل کہیں گے۔ آپ حق پر ہیں تو حق کے طرفدار کم ہوں گے، کبھی تنہا ہوں گے آپ۔ امام موسیٰ کاظمی علیہ السلام کی مثال ہے سامنے، سب کو باطل کہیں گے، کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ کیا کہنا، کیا کچھ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ تو عزیزوں، میں آ گیا تھا مسائب پر، آپ کی صدائیں بھی بلند ہو گئی تھی، اور میں چاہتا یہ تھا کہ مسائب پہ چلا جاؤں، لیکن یہ جملہ میری زبان پر آ گیا۔ اور پھر مولا نے جا بجا، ایک تو سلسلے سند کے ذریعے سے، اور پھر جہاں کہیں مولا کو موقع میسر آ گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کا اعلان فرمایا اس عقیدے کا مختلف حوالوں سے۔ اس قید میں بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس قید میں تھے امام تو بات ختم ہو گئی۔ کیا کہنے امام سے پوچھا جائے، سبحان اللہ، کاش میری بات پہنچ سکے اور میں بات اختتام تک آہستہ آہستہ لے جاؤں گا۔ امام سے مثلا کوئی پوچھ لے کہ یہ انگشتری دائیں ہاتھ میں کیوں پہنی جاتی ہے؟ آپ انگشتری پہنتے ہیں، دائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں نا، مومن کی علامت میں سے کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے۔ بائیں ہاتھ میں پہننا حرام نہیں ہے، لیکن دائیں ہاتھ میں پہننا مومن کی علامت ہے۔ امام نے کہا کہ انما کان یتختم بیمینہ لانہ امام لاصحاب الیمین، کہ اس لیے کہ میرے جد علی ابن ابی طالب انگشتری کو دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ دائیں کو یمین کہتے ہیں عربی میں، اس لیے کہ جتنے بھی اصحاب یمین جن کا قرآن میں ذکر ہے سب کے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اب سمجھ میں آیا دائیں ہاتھ میں کیوں انگوٹھی پہنتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یہ وسائل الشیعہ کی 5ویں جلد سے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ تو اگر آپ سے آپ کو یہ سوال کرے کہ آپ دائیں ہاتھ میں انگشتری کیوں پہنتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے، یہ امام موسیٰ کاظمی علیہ السلام نے فراہم کیا۔ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب انگشتری دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے لأنہ امام لاصحاب الیمین، اس لیے کہ تمام اصحاب یمین کے امام ہیں علی ابن ابی طالب۔ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، ہائے ہائے سورہ واقعہ۔ اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین، اور تم کیا جانو کہ وہ دائیں ہاتھ والے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر،
تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ اصحاب الیمین کون ہیں؟ فی ظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کہ یہ دائیں ہاتھ والے وہ ہوں گے کہ جو ان پھولوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن میں کانٹے نہیں ہوں گے. قرآن پڑھ رہا ہوں یہ. بیری کے وہ درخت کے جہاں پر کانٹے نہیں ہوں گے، اور یہ پانی کے آبشاروں میں ہوں گے. فی ظل ممدود، لمبے سایوں میں. ماء مسکوب، جب آبشار کا پانی برس رہا ہوگا. وفاکہۃ کثیرہ، اور بے شمار پھل ہوں گے ان کے پاس. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ کبھی پھل منقطع ہوں گے نہ روک ٹوک ہوگی. سبحان اللہ. فرش مرفوعہ، اور لمبے فرش پر، اونچے فرش پر ہوں گے یہ. انا انشاءہن انشاء، اور ہم ان کے لیے حوروں کو تیار کریں گے. وہ حوریں کہ جو باکرہ ہوں گی. یہ سب ذکر عرباً اترابا، وہ کہ جو اپنے آپ کو پیش کریں گے ان اصحاب الیمین کے لیے. یہ اصحاب الیمین کے لیے شرط یہ ہے کہ تم امام اصحاب الیمین کی محبت کریں گے. علی مولا، علی مولا، نبی بولے خدا بولا. علی مولا، علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا. علی مولا، علی مولا. نعرہ حیدری. بسم اللہ. برائے حصول معرفت نور الہی بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. ہم نے تو کل کا موضوع دے دیا بھائی. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ. ایک نور کے اوپر دوسرا نور. امام نے اس کی تفسیر میں فرمایا امام بعد امام، ایک امام کے بعد دوسرا امام آتا ہے. چاہے تم امام پر سختیاں کر کے انہیں زہر دے کر شہید کر دو، نور علی نور. ہم ایک امام کے بعد دوسرا امام بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. اس آدمی امام کی عظمت پہنچ گئی انشاءاللہ. کل یہیں سے بات انشاءاللہ شروع کریں گے پریزیڈنٹ سٹوڈیو وکٹوریا میں. اور آج کے حد تک تو اتنا ہی. آپ کی صدائیں پہلے ہی بلند ہو گئی تھی کہ یہ وہ امام ہے کہ جس نے اپنی قید کاٹ کر دین کو رہائی عطا فرمائی ہے. یا اللہ. امام نے سختیاں، ان سخت ترین مصائب کو کیوں جھیلا ہے وہ آج میں پڑھنا چاہتا تھا، لیکن تھوڑا سا تفصیل ہو جائے گی، اس کو کل پڑھوں گا. خلاصہ سنا دوں تاکہ آپ کل کے لیے متوجہ ہوں. میں کتاب الکافی کی حدیث سے سنا رہا ہوں. امام نے مصائب جھیلے ہیں تاکہ آپ مصائب میں نہ پڑیں. یہ امام کی روایت. امام نے مصائب اپنے اوپر لیے ہیں. یہ امام کا کلام ہے. کل انشاءاللہ. السلام علی الساق المرزوز، سلام اس پر کہ جس کی پنڈلیوں کی ہڈیاں چورا چورا. امام کی زیارت کا جملہ ہے. یا اللہ. سلام اس پر فی ظلم المطامیر، جسے مطمورے میں عذاب دیا جاتا تھا. امام زندان میں نہیں تھے، فقط مطمورے میں تھے. مطمورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین کے اندر ایک گڑھا کھود کر کسی کو زمین میں ڈال دیا جائے اور اوپر سے زمین کو بند کر دیا جائے، جہاں نہ دن کا پتہ ہو نہ رات کا پتہ ہو. یہ امام کی زیارت کے الفاظ ہیں. سلام علی المعذب فی قعر السجون، سلام اس پر جسے قید خانے کی تنہائیوں میں عذاب دیا جاتا تھا. سبحان اللہ. امام نے ایک بات فرمائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ امام کی ماں فاطمہ زہرا کے مصائب سے آغاز کروں. اور جتنے بھی سادات ہیں آج، تمام مومنین کے لیے، تمام بالخصوص موسوی و کاظمی اور رضوی سادات، نقوی سادات،
جو امام کی نسل سے آگے ہیں، سب کے لیے ایک سخت ترین کیفیت ہے۔ عزیزوں، کربلا کے مصائب کے بعد یہ وہ مصیبت ہے، اور کربلا کے مصائب کے بعد بھی میں اس لیے لفظ کہہ رہا ہوں کہ امام نے خود ہی کہہ دیا اللہ یومک یومک یا ابا عبداللہ، ورنہ کچھ مصیبتیں تو ایسی ہیں کہ جو کربلا میں نہیں ہیں لیکن اسیر بغداد کے ساتھ ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی امام کا جنازہ زنجیروں میں دفن نہیں ہوا۔ امام موسی کاظم کا جنازہ زنجیروں کے ساتھ دفن ہوا، زنجیروں میں لپٹا ہوا تھا امام کا لاش، زنجیریں کھولی نہیں گئی تھی، اس لیے کہ وہ زنجیریں کھل نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ 14 سال سے وہ زنجیریں امام کے جسم اثر پر ایسے دھنس چکی تھی۔ یہ امام کی ایک زیارت کا جملہ ہے کہ بالحدید رزت بالحدید اعضاء، فقط پیروں کے ٹخنے اور پنڈلیاں نہیں، رزت کہتے ہیں پیس دینے کو، لوہے کی زنجیروں اور لوہے کے آلات کے ذریعے سے جس کے اعضاء کو پیس دیا گیا تھا، یعنی ایسا پیس دیا جانا کہ جب نرم ہو جائے، ہڈیاں جس کی اب نرم ہو کے ختم ہو جائیں۔ یہ امام موسی کاظم علیہ السلام ہے۔ عزیزوں، 2 سال آپ نے گزارے ہیں اس پینڈیمک میں کہ آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، وہ بھی ایسا نہیں تھا کہ آپ بالکل ہی نہ نکل سکتے ہوں، آپ کبھی نکل بھی جاتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں تھا، کچھ آزادیاں بھی تھیں، آپ اپنے خانوادے کے ساتھ تھے، لیکن کتنی سختی ہو گئی تھی، گھر میں رہتے رہتے اپنے ہی گھر میں تھے، نہ پانی کی کمی تھی نہ غذا کی کمی تھی، گھر والے ساتھ میں تھے، بچے سامنے تھے، برداشت نہیں ہو پاتا تھا۔ سوچو میرے اس اسیر امام کا کہ جو 14 سال اس قید میں رہا ہے، کہ نہ امام پیر پھیلا سکتے تھے، نہ بلند ہو سکتے تھے، نہ امام کی بیٹیاں سامنے تھیں، 20 بیٹیاں امام کی، اور جب امام کی شہادت ہوئی ہے تو فاطمہ معصومہ قم 10 برس کی تھی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ جب امام سے جدا ہوئی تھی نا، یعنی اس کے بعد پھر امام کو نہیں دیکھا، وہ 4 برس کے سن میں جدا ہو، 6 برس کے سن میں جدا ہو گئی، 4 برس آخر میں امام نے اپنی تمام اولادوں کے بغیر گزارے ہیں، کیونکہ جو قید تھی امام کی اس میں کبھی کبھی کوئی وقفہ آتا تھا، لیکن آخری مرتبہ جو امام نے بی بی معصومہ قم سے ملاقات کی تو وہ اپنی شہادت سے 4 سال پہلے تھی۔ اب مجھے نہیں معلوم 4 سال بیٹی کو نہ دیکھنا یہ زیادہ سخت مصیبت ہے، یہ ایک 4 سال کی بچی ہو کہ جو مقتل کربلا میں اور اپنے باپ کے بامال لاشیں کو دیکھ رہی ہے، اور دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ جائیں اور بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ جائیں، اور لاش کا عالم یہ ہو جائے۔ عزیزوں، مجھے معاف کرنا، آپ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، حسین کے لاشے کا عالم یہ تھا کہ بچی باپ کے لاشے کو پہچان نہ پائی۔ ارے سکینہ کیا زینب آگے سوال کیا، انت اخل حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے، کیا تو ہی حسین ہے؟ عجب نہیں لاشِ اثر سے آواز آئی ہو، انتی اختی زینب، کیا تو ہی میری بہن زینب ہے؟ اس لیے کہ حسین نے کبھی بے چادر دیکھا نہیں تھا اپنی خواہر کو۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، مولا ابھی تو کوفہ اور شام کے بازاروں میں آپ نے نوکے نیزہ پر اپنی بہن کو بے مکنا اور چادر دیکھنا تھا۔ صاحب خانہ کی خواہش تھی کہ مصائب تفصیل کے ساتھ ہوں، میں پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں اس لیے کہ شب شہادت ہے، کوئی اور شب ہوتی تو شاید کسی اختصار سے کام لے لیتا، لیکن آج تو حق ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ خود امام موسی کاظم کے روایت ہے کہ اذا دخل شہر محرم لا یرا ابی ضاحکا، امام رضا فرماتے ہیں کہ جیسے محرم کا چاند دیکھتے تھے نا امام کاظم، انہیں کوئی ہنستا ہوا نہیں دیکھتا ہوتا، یعنی سارا محرم امام کبھی ہنستے ہی نہیں تھے، اور پھر جب عاشور کا دن آتا تھا تو امام کا غم اتنا بڑھ جاتا تھا کہ تڑپ تڑپ کر کہتے تھے یہی وہ دن ہے جب میرے جد کو مارا گیا، یہی وہ دن ہے جب میرے جد کو شہید کیا گیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، اے مولا آپ کے جنازے کی بے حرمتی ضرور ہوئی ہے، آپ کا جنازہ بغداد کے پول پر پھینک دیا گیا تھا، رکھا نہیں گیا تھا، پھینک دیا گیا تھا۔ دعا کرو کوئی ایسا شخص قرآن نہ اٹھائے جیسے قرآن اٹھانے کا حدم نہ۔ موسی کاظم کا جنازہ بغداد کے پول پر تھا، لیکن میں جملہ کہوں گا، اے مولا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، آپ کا جنازہ بہرحال دفن ہو گیا تھا، اس حسین پر سلام کے جس کا لاشا دفنانے والا کوئی نہیں تھا 3 دن تک۔ ارے کبھی دیکھا ہے کسی غریب کا جنازہ بھی
बेगौर कफन 3 दिन तक पड़ा रहे। ये हुसैन का लाशा था, रसूल के सीने पर सोने वाले हुसैन का लाशा। आज काज़मैन की मखसूसी है। आज अहले काज़मैन या बाबल हवाइज, या मुसअब न जाफर, या बाबल हवाइज उनकी ज़बानों पर है। आपने शायद वो मखसूसी की हो। मैंने, मौला ने मुझे कई मरतबा तौफीक दी कि मैं 25 रजब काज़मैन में था। यकीन जानो ऐसा लगता है जैसे चहलुम का मौका हुसैन है। वैसे ही मंजर, वैसे ही गम, वैसे ही मातम, वैसे ही आहो बुका। अभी ताबूत निकलेगा, ताबूत की ज़ियारत करेंगे। मैंने काज़मैन में जितने भी ताबूत देखे सब जंजीरों में जकड़े हुए ताबूत। अजीजों, 3 जनाजे ऐसे हैं कि जिनके लिए लफ्ज कहना सही है कि चूरा चूरा हो गई हड्डियां। एक मूसी कासिम का जनाजा है, उनसे पहले आका हुसैन का जनाजा है। नहनु रज़ज़ना सदर बाद अज़्ज़हर। 10 लईन सिपाही गए थे अपने ज़ियाद के दरबार में, कहते हैं हमें इनाम दे खास। उसने कहा तुमने क्या किया था? कहते हमने पहले हुसैन के पुष्ट को पीसा, फिर सीने को पीसा, ताकि हुसैन की हड्डियां बाकी ना बचें। नहनु रज़ज़ना सदर बाद अज़्ज़हर। लेकिन अजीजों, एक जनाजा और है कि जो दरो दीवार के दरमियान पीसा गया। वो सैयदों की माँ का जनाजा है, वो फातिमा का जनाजा है। आने वाला मलून ये कहता है कि रसूल ज़ादी पर दरवाजा गिरा हुआ था, मातम करना या हुसैन कहकर दरवाजा गिरा हुआ था। मैंने सोचा मैं पीछे हट जाऊं, लेकिन अली के हाथों मेरे बुजुर्गों का कत्ल मुझे याद आया। मैं आगे बढ़ा, मैंने पैर दरवाजे पर रखा। वअस्क़तल जनीन, सैयदा के शिकम में मोहसिन मार दिया गया। पसलियां टूट चुकी थी अजीजों, सैयदा की पसलियां चूरा चूरा। या इमाम काज़िम आपको पुरसा बेल करते हैं, आपकी मज़लूमा माँ फातिमा ज़हरा का, आपके जद गरीब हुसैन का। बस अजीजों, ताबे बयान नहीं रही। इमाम को जब जहर दिया गया तो इमाम तड़पते रहे। और फिर एक वक्त वो आया कि हारून रशीद ने बुलाकर कहा कि गवाही दो, लोगों से बुलाकर कहा गवाही दो कि ये तभी मौत गए हैं ना। यकीन जानो, कुछ मौला के शियों को बुलाया था कि अब हम जिंदान से रिहा करने वाले हैं। कि जिंदान से रिहा ऐसे हुए इमाम के 4 मजदूरों ने लाश को निकाला, एक कंबल के ऊपर लाश को रखा। ताबूत इमाम मूसा काज़िम में जरा रुक जाना, भी ताबूत आएगा यहाँ पर, बहते हुए आंसुओं के साथ मौला का ताबूत उठा लेना। ये जुमला सुनना। देखो, कई लोग ऐसे होते हैं यहाँ पर आते हैं परदेश में, आकर उनकी वफात हो जाती है। क्या कभी हमने कोई मजदूर बुलाए हैं कि इनके लाशों को मजदूर उठा लें? ये फातिमा के बेटे का लाशा था, 4 मजदूरों ने उठाया था और जनाजे पर सदा देते जाते थे ये राफिजियों के इमाम का लाशा है, ये अपने आप को इमाम कहने वाले का लाशा है। ये कहकर इमाम का लाशा बगदाद के पुल पर छोड़ दिया। मैं बार बार वो लफ्ज नहीं कहना चाहता अजीजों, लेकिन एक मजालिम की इंतहा वो हुई। सुलेमान इब्न जाफर, हारून रशीद का रिश्तेदार है ये, लेकिन उसको पता चला, वो देख नहीं सका। उसने कहा कि ना, इतना जुल्म मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। महंगा तरीन कफन दिया, 2700 दीनार का कफन दिया इमाम को। और उसके बाद इमाम का लाशा इस एहतराम से उठाया कि गुल बारान, यानी कुछ लोग फूल फेंक रहे थे, अदब एहतराम से इमाम का लाशा चला। क्या कहना, ऐ मौला, आखिरी जुमला बस मैं आ गया हूँ, या हुसैन कह के गिरिया कर लेना। याद आया करबला का कोई मंजर, हुसैन का लाशा तीरों पर ऐसे था कि ना हुसैन ज़ीन पर थे ना ज़मीन पर थे। या अल्लाह, एक जुमला में कहना, इमाम के लाशे को जब बगदाद के पुल पर, अच्छा आखिरी जुमला सुन लो, बगदाद के पुल पर इमाम का लाशा रखा हुआ। हारून रशीद ये चाहता था कि रात में लाशा पामाल हो जाए। रात के वक्त सवारियां गुजरेंगी ना, रोशनी तो होगी नहीं, तो रात में सवारियां गुजर जाएंगी, लाशा पामाल हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को। हड्डियां तो वैसे ही चूरा थी, लेकिन दोनों तरफ कतारें बनना शुरू हो गई जानवरों की। वो आगे नहीं बढ़ते थे। लोगों ने उतर कर देखा, कहा एक लाशा रखा हुआ, इसलिए जानवर आगे नहीं बढ़ रहे। जानवर अपनी बेज़बानी से कह रहा था, हम जानते हैं कि ये कौन है, ये फातिमा का फर्जंद है।
اس کے بعد سلیمان ابن جعفر آیا، احترام سے جنازہ اٹھا، بس مولا آپ پر تمام مصائب آئے ہیں لیکن لاشے کو پامالی سے بچا دیا ہے۔ یہ فقط حسین ابن علی کا مقدر تھا۔ ایک بہن تلے زینبیہ سے دیکھ رہی تھی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ جملہ سن لینا، یہ بہت روگے شام غریبہ کا جملہ ہے یہ۔ 200 گھڑ سواروں نے نال بندی کی، یعنی اپنی سموں پر لوہے کی سمیں لگائی۔ شہدائے کربلا کے لاشیں تھے کہ ہر کا قبیلہ آگے بڑھا، کہا ہم اپنے ہر کے لاشے کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ عمر ساتھ نے کہا جاؤ ہر کا لاشا لے کر جاؤ۔ حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ آگے بڑھا، کہا ہم لاشے کو پامال نہیں ہونے دیں گے، کہا جاؤ حبیب کا لاشا لے کر جاؤ۔ کہاں ہے رونے والے؟ یا حسین کہہ کے رونا، اپنے دل کو کاظمین پہنچانا۔ اللہ اکبر، شام غریبہ کا ایک جملہ پڑھ کر مولا موسی کاظم کا تابوت آ رہا ہے۔ ایک ایک شہید کا قبیلہ آگے بڑھتا گیا، اپنے اپنے شہیدوں کے لاشیں ہٹاتا گیا۔ ایک بیٹی دیکھتی رہی، کوئی میرے بابا کا لاشا اٹھانے والا بھی ہوگا۔ ایک لاشا بے وارث رہ گیا، اس لاشے کا اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے۔ زینب نے مدینے کا رک کر کے کہا نانا، اپنے سینے پر حسین کو سلانے والے، آج تیرا حسین ہے۔ گھوڑا کی ٹاپوں سے بغداد کے قیدی کا تابوت آ گیا، زنجیروں میں جکڑے ہوئے لاشوں کے تابوت۔ یا بلسن یا موسیٰ بن جعفر، گریہ جاری رکھنا اپنا۔ ایوہ الکاظم یا ابن رسول اللہ، باب الحوائج مولا یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا یا حسین